بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گھر میں حجام کی دکان کھولی تھی۔ ایک دن کسی کام سے شہر گیا تو واپسی پہ اپنی دکان میں کٹے بال دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میری بیوی کہنے لگی میں نے عورتوں کے بال کاٹے تھے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اگلے دن گلی میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد برقعے میں دو عورتیں آئیں اور میری دکان میں چلی گئیں۔ میں جیسے ہی پیچھے گیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میری بیوی۔ شہر سے واپسی پر میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں اپنی محبوب بیوی کے پاس جا رہا تھا، اور خوشی کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ہاتھ میں لال چوڑیاں تھیں جو میں نے اپنی بیوی کے لیے خریدی تھیں، اور مجھے پتا تھا کہ وہ انہیں ضرور پسند کرے گی۔ اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں اور وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے رکھتی، جن کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں خیالوں میں اسی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بس گاؤں کے اسٹاپ پہ رکی تو میں فوراً نیچے اتر آیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گاؤں کے اندر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن گھر کے دروازے پر آ کر میں تھوڑا چونک گیا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور عموماً ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میری بیوی کو کہیں آنے جانے کی عادت نہیں تھی، لیکن آج گھر کا دروازہ کھلا ہونے کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی غیر معمولی کام ہوا ہے۔ میں اسی لیے پریشان ہوتا ہوا اندر آ گیا تو مجھے میری بیوی کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں آگے بڑھتا ہوا اس کمرے کی طرف چل پڑا جیسے میں بطور حجام اپنی دکان کے طور پر استعمال کرتا تھا، کیونکہ مجھے وہیں سے کچھ آواز آ رہی تھی، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میری بیوی وہاں کی صفائی میں مصروف تھی۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بکھلا گئی اور کہنے لگی، ارے آپ آ گئے، آپ نے تو رات کو آنا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، جبکہ میں نے اسے کہا ہاں کام جلدی ختم ہو گیا تو اس لیے میں جلدی چلا آیا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر زمین پر بکھرے بالوں پر پڑی۔ وہ گھنگریالے بال تھے اور کافی تعداد میں زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی میری نظر کی سمت میں دیکھ رہی تھی، اسی لیے فوراً اس نے وہ بال اٹھائے اور اٹھا کر پھینک آئی اور مجھے لا کر کچھ پیسے دے گئے، اور کہنے لگی آج کچھ عورتیں بال کٹوانے کے لیے آئی تھیں تو میں نے بچوں کی حجامت بنا دی اور ان عورتوں کے بھی بال کاٹ دیے۔ یہ اسی محنت کی اجرت ہے۔ اس نے کافی ساری رقم میری طرف بڑھا دی، جسے ہاتھ میں تھام کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ رقم اچھی خاصی تھی اور صرف بال کاٹنے کی اتنی اجرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اپنی بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا، میں چپ ہو گیا۔ لیکن میرے دل میں ایک وسوسہ سا پلنے لگا، وہ عورتیں کون تھیں؟ آخر وہ یہاں پر آ کر کیا کرنے آئی تھیں؟ اور پھر میری بیوی کو انہوں نے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے؟ مجھے تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چوڑیاں بھی بھول گئیں۔ اس وقت میں ان پیسوں کو ہاتھ میں لے کر سوچ رہا تھا کہ اب میں ان کا کیا کروں، جبکہ میری بیوی باورچی خانے میں چلی گئی اور میرے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ میں بھی صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اپنی بیوی پر مجھے شک ہونے لگا، لیکن میں کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ شک کرنے پر میں خود کو ملامت بھی کر رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی میری بیوی کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی مجھے کسی بھی شہر جانے کی ضرورت پیش آئی تھی، لیکن اب کچھ کام ہی ایسا تھا کہ شہر جانا پڑ گیا تھا، اور شاید میری غیر موجودگی کا ہی میری بیوی نے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ میں ایک دم گھبرا گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کو بغور دیکھا، وہ باورچی خانے میں مصروف تھی جیسے روزانہ ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر، پریشانی یا ندامت نہیں تھی، نہ ہی پکڑے جانے کا خوف تھا، لیکن میرے دل میں ان پیسوں کو لے کر عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ گھنگریالے بال مجھے الجھن میں ڈال رہے تھے، اور میں اس وقت سوائے سوچنے کے اور صبر کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام انور ہے اور میں حجام ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میری بیوی، جس کا نام بانو ہے، اسے میں نے بہت مشکل سے زمانے سے حاصل کیا ہے۔ بانو دوسرے گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ بانو کے ابا گاؤں کے چودھری تھے اور ان کی اچھی خاصی زمین تھی، جبکہ بانو کے علاوہ اس کی 3 بہنیں اور تھیں۔ بانو تب اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ تب
जब अक्सर इसके गाँव में मैं काम की गरज से जाता तो आते जाते एक दो बार बानों को देखा तो देखता रह गया और फिर काम तो भूल गया। मैं बानों को देखने के लिए इस गांव में जाने लगा। जल्द ही बानों ने मेरा आना महसूस कर लिया। पहली पहल तो वो मुझे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन फिर शायद इसे मेरी मोहब्बत भा गई और एक दिन इसने मेरे खत का जवाब मोहब्बत से दिया। यूं ही हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मेरा दिल हर वक्त इसे पाने के लिए तड़पने लगा। मेरे और बानों के दरमियान एक बड़ा तबकाती फ़र्क था और वो फ़र्क कभी नहीं मिट सकता था। कहाँ बानों के अब्बा जो एक गांव के बड़े ज़िम्मेदार थे और पंचायत में भी शामिल थे, और कहाँ मैं दूसरे गांव का एक अदना सा हजाम जिसे काम भी बहुत मुश्किल से मिलता। मैं बानों से मोहब्बत में अपने इस तबकाती फ़र्क को बिल्कुल भूल चुका था। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे जैसे कई लोग बानो के घर में मुलाजिम हैं। मैं बानो से मोहब्बत में हर चीज़ भुला चुका था और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बानो भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला होकर अपनी ऊंची शान शौकत को भुला चुकी थी। इसे ना तो अपनी हवेली से गरज थी, ना ही अपनी सैकड़ों मुरब्बों पर फैली हुई ज़मीन से कोई मतलब था। वो जैसी मेरी दीवानी हो गई थी। बानो का स्कूल ख़त्म हो गया था और वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन बानो के अब्बा ने आगे पढ़ने से मना कर दिया और वो घर पर ही रहती थी। ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे क्योंकि बानो से मिलना नहीं हो पाता था और मैं तड़प रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से बात करूं कि वो एक बार बानो से मिलवा दी, लेकिन मेरा कोई भी राजदार नहीं था। यही वजह थी कि चुपचाप सब्र से बानो की तरफ से किसी इशारे का मुंतजिर था कि कब वो मुझे मुलाकात के लिए बुलाए और कब मैं इसके पास जाऊं। लेकिन दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे और बानो की तरफ से मुझे कोई भी इशारा नहीं मिला। इन्हीं दिनों में गांव में मेला लगने का एहतमाम हो रहा था और मुझे उम्मीद थी कि बानो वहां पर जरूर आएगी। इसीलिए जैसे ही मेला लगा मैं सुबह सवेरे ही वहां पर पहुंच गया और सारे मेले में इधर उधर घूमता रहा क्योंकि मुझे बानो की तलाश थी और इससे मुलाकात करके मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। मैं अब जल्द इससे शादी करके इसे अपने घर में लाना चाहता था। यही वजह थी कि मैं सारा दिन इसका मुंतज़िर रहा और शाम के वक़्त बानो मुझे दिखाई दे गई। वो अपनी किसी सहेली के साथ वहां पर आई थी और शायद वो मुझे ही तलाश कर रही थी क्योंकि वो इधर उधर देख रही थी। और जब इसने मुझे देख लिया तो फौरन बेताबी से मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, अनवर, अब जल्द ही कुछ करना होगा। अब्बा मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे गांव के चौधरी के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दें, इसलिए अब तुम्हें जल्द अज जल्द अपना रिश्ता बेचना होगा। बानो ने मुझे कहा तो मैं बेबसी भरी नजरों से इसे देखता रह गया और कहा, तुम तो जानती हो मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। अम्मा अब्बा तो बहुत अरसा पहले रुखसत हो गए और बहन भाई कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे अपना रिश्ता बेचूं, जबकि तुम्हारा अब्बा इसे कबूल भी करेंगे कि नहीं, क्योंकि हैसियत में मैं तुमसे बहुत कम हूँ। और फिर कुछ देर खामोशी के बाद बानो ने मुझे जो हल बताया वो सुनकर मैं इसकी तरफ देखता रह गया। मेरी आंखों में एकदम खौफ उतर आया और मैं घबरा गया। मैंने बानो से भी कहा कि ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन बानो कहने लगी, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तुमने अगर मेरा साथ देना है तो बताओ, वरना फिर मैं चुपचाप वो शादी कर लूं। मैंने आंखें बंद करके चंद लम्हे इसके लिए सोचा। बानो का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आया और मेरे दिल को यकीन हो गया कि मैं बानो के बगैर नहीं रह सकता। और फिर मैंने इसी फैसले के हक में फैसला दे दिया जो बानो ने किया था। मैं माजी के झरोकों में झांक ही रहा था कि अचानक बानो की आवाज़ ने मुझे हाल में ला फेंका। वो मुझे खाने के लिए कह रही थी। मैं नासमझी से इसकी तरफ देख रहा था और फिर इसने मुझे हिला कर कहा, अनवर, खाना खा ले, मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? बानो की आवाज़ सुनकर मैं एकदम हाल में वापस लौट आया और फिर खाने की तरफ मतवज्जा हुआ। बानो ने मेरी पसंद की सब्जी बनाई थी। मैंने दो चार वाले ही खाए थे। मेरा दिल भर गया। न जाने क्यों आज मुझे बानो पर जिंदगी में पहली बार शक हो गया था। हालांकि हमारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। आज तक बानो ने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया,
लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों और औरतों की हजामत करके इसने जो पैसे कमाए वो मेरी एक महीने की उजरत से भी ज्यादा थे। और ये बात मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। मुझे खाना छोड़ता देकर इसने परेशानी से पूछा, क्या बात है अनवर, आप खाना भी नहीं खा रहे और कुछ गुमसुम से हैं, क्या शहर में कुछ हुआ है? बानो ने मुझसे पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेकर आया था, अंदर कमरे में डिब्बा रखा है, एक दफ़ा देख लेना। ये कहते हुए मैं दोबारा लेट गया और आंखों पर हाथ रख लिया। बानो समझी कि मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप बर्तन उठाकर ले गई और थोड़ी देर के बाद वो चूड़ियाँ लेके मेरे पास आई और कहने लगी, अनवर, इतनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, आपको मेरी पसंद का कितना ख्याल है, लेकिन आपने मुझे खुद क्यों नहीं पहनाई? कमरे में जाकर रख आए। बानो ने मुझे चूड़ियां दिखाते हुए पूछा तो मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मैं सो चुका हूँ। आंखों के ऊपर मैंने बाजू रखा हुआ था, इसलिए इसे अंदाजा नहीं हुआ। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही और फिर वहां से पलट गई। इसकी चूड़ियों की खन खन मुझे कितनी देर तक सुनाई देती रही और फिर मैं नींद में गाफिल हो गया। मेरी ये सुबह बाकी सुबहों की तरह नहीं थी। मुझे कल होने वाले वाकया अच्छी तरह याद था और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह मैं बानों से सच उगलवाऊं, कैसे इससे पूछूं कि तुमने वो पैसे कैसे कमाए थे। लेकिन मैं जितना सोच रहा था उतना ही उलझ रहा था, इसलिए चुपचाप आकर अपनी दुकान खोल के बैठ गया। लेकिन काफी वक्त गुजर चुका था और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। इतने में बानो ने मुझे नाश्ते के लिए आवाज दी। यूं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी उठकर घर में चला आया और नाश्ता करने लगा, जबकि बानो भी मेरे करीब बैठी नाश्ता कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहने लगी, अनवर, आप कल से कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है या फिर आप मुझे बताना नहीं चाहते? बानो ने एकदम संजीदगी से मुझसे पूछा तो मैंने खाना खाते हुए ही मसरूफ से अंदाज में इसे कहा, नहीं बानो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मैं बदला हूँ और ना ही मुझे कोई परेशानी है। बस कल शहर गया था तो थक गया था, अजीब सी थकावट हो रही है, शायद बुखार का असर है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने बानो को तसल्ली दी क्योंकि मैं इसे अपने हवाले से चुनकाना नहीं चाहता था। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था ताकि मुझे सही तरह मालूम हो सके कि वाकई इसने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की है या फिर बच्चों के बाल काट के ही पैसे कमाए थे। नाश्ता करके मैं वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया और सोच विचार में लगा रहा। इसी सोच विचार में मुझे एक मंसूबा समझ में आ गया और मैंने इसी पर अमल करने का सोचा। अब मैं मुतमिन हो गया था क्योंकि मेरे जहन में आ चुका था कि मुझे बानों को किस तरह रंगे हाथों पकड़ना है। इसलिए इसी रात जब हम दोनों बैठे खाना खा रहे थे तो मैंने बानो से कहा कि मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देना, मुझे सुबह दोबारा शहर जाना है। मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और कहने लगी, अब ऐसा क्या काम आन पड़ा, अभी तो आपकी पिछली थकावट भी नहीं उतरी थी और तबीयत खराब थी, फिर शहर क्यों जा रहे हैं? बानो ने बेचैन होकर मुझसे पूछा तो मैंने इसकी बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे दुकान के लिए कुछ सामान लाना है। तुम्हें पता है कि अब जदीद दौर है, जदीद तकाज़े हैं, दुकान के लिए नए सामान की ज़रूरत होगी जो आजकल के दौर के मुताबिक हो। बस इसीलिए शहर जा रहा है। तुमने कल जो पैसे दिए थे इन्हीं का सामान ले आऊंगा ताकि नई चीजें देखकर ग्राहक आने लगेंगे। मैंने बानो से झूठ बोलते हुए कहा, जबकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। बानो मुत्तमिन हो गई और मैं अगले दिन सुबह बानो से मिलकर शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन दर हकीकत मेरा मंसूबा कुछ और था और अपने मंसूबे के मुताबिक ही मैं अपने घर की गली के नुक्कड़ पे छुप कर बैठ गया और इस बात का मुंतजिर रहा कि कब मेरे घर में कोई ग्राहक आता है और बानो इसकी हजामत करती है। मैं बस देखना चाहता था कि हमारे घर में कौन आता है और कौन बानो को इतने पैसे देकर चला गया था। यही देखने के लिए मैं गली की नुक्कड़ पर बैठा रहा। काफी देर तक कोई भी नहीं आया और फिर दोपहर 11 से 12 बजे का वक्त हो गया जब दो खवातीन जिन्होंने खुद को अच्छी तरह बड़ी बड़ी चादरों में ढांप रखा था वो मुझे हमारे घर की तरफ जाते हुए दिखाई दी। मैं एकदम चौंक सा गया और इन खवातीन को देखने लगा। वो तीनों खवातीन तेज तेज कदम
اٹھاتی ہوئی میرے ہی گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ میں بھی چادر کو آگے تک کر کے ان کے پیچھے چل پڑا، اور جیسے ہی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تو میں اپنے گھر کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک باہر آتی ہیں، لیکن انہیں اندر گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ باہر نہیں نکلی تھیں۔ میں حیران تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں، یا کچھ دیر اور انتظار کروں۔ یہی سوچ کر میں کچھ دیر اور رک گیا، لیکن وہ خواتین ابھی تک باہر نہیں نکلی تھیں اور میں پریشان ہو رہا تھا۔ تاہم کچھ سوچ کر میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خود کو چادر میں اچھی طرح چھپایا اور گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ ذرا سا ہاتھ لگانے پر دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دروازے کو کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ میں نے خاموش قدموں سے اندر کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے ہی میری بیوی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں آج بھی کافی پیسے تھے، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی تینوں عورتوں کو دیکھ کر میں چونک گیا تھا اور ایک لمحے میں ساری کہانی سمجھ گیا۔ میرے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا تھا، جبکہ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میری بیوی بانو بکھلا گئی تھی اور پیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے تھے۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، انور میری بات سنیں، جبکہ میں اسے غصے سے نظر انداز کرتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت مجھے اپنا بہت کمتر اور حقیر لگ رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا، کہیں دور چلے جانا چاہتا تھا، اس لیے کھیتوں میں نکل آیا اور کھیتوں کے عین بیچ میں جا کر گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اپنی بیوی سے مجھے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح ذلیل کروائے گی۔ اس نے تو آج مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں نے تو اسے سر کا تاج بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ میری ہی حیثیت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دے گی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ اس دن میلے میں جب بانو سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے مجھے بھاگ کر شادی کرنے کا کہا تھا۔ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بانو کے ابا کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے میں نے بانو کے کہنے پر بھاگ کے شادی کرنے کی حامی بھر لی اور پھر ایک دن چپ چاپ اسے حویلی سے نکال کر لے آیا۔ شہر میں میرا ایک دوست رہتا تھا۔ ہم سب سے پہلے اسی کے گھر گئے تھے اور اگلی صبح ہم نے نکاح کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ کچھ دن ہم شہر میں ہی رہے تھے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس طرح بات دب جائے گی تو ہم واپس گاؤں جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر لیں گے۔ بانو کے ابا کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یوں شہر میں تقریباً ایک مہینہ گزار کر ہم گاؤں واپس آ گئے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بانو کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور میرے تو گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ بانو نے میرے گھر کو جنت بنایا تھا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بانو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ آسائشوں کی عادی تھی اور اس کے آگے پیچھے ملازمین پھرتے تھے، جبکہ یہاں پر اسے ایک ایک کام خود کرنا پڑتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہر ممکن طور پر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، خود ہی لگی رہتی۔ میں اکثر اس سے معافی مانگتا اور اس سے وعدہ کرتا کہ میں تمہیں بہت جلد ڈھیر ساری آسائشیں دوں گا تاکہ تم پہلے کی طرح ہی اپنی زندگی گزار سکو۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیتی اور کہتی، میرے لیے تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ تم نے مجھے اپنی محبت دے دی تو اس کا مطلب سب کچھ دے دیا۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرتا، لیکن میرا حجام کا کام تھا اور دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ کبھی کبھار تو ہم کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بھوکے ہی سو جاتے تھے، اور بانو ان حالات میں بھی میرے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ لیکن اس دن جب میں شہر گیا تو واپسی پر بانو نے ڈھیروں پیسے دے دیے، تو اس بات نے مجھے وسوسے میں مبتلا کر دیا اور اسی لیے بانو کو پکڑنے کے لیے میں نے وہ منصوبہ بنایا۔ اور جب میں نے ان عورتوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ ہو بہو بانو کے جیسی تھیں۔ وہ بانو کی بہنیں تھیں جو بانو سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ انہیں شاید بانو کے حالات کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کرنے کے خیال سے گھر آئی تھیں۔ وہ میرے لیے یہ بات کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بانو ان کی مدد قبول کر لے گی اور الٹا مجھے وہ پیسے دے دے گی۔ یہی بات
میری غیرت پر بھاری پڑ رہی تھی اور اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آیا تھا اور اب کھیتوں میں بیٹھا تھا۔ کب شام ہوئی اور اندھیرا پھیلنے لگا مجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن گھر تو جانا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بانو پریشان ہو رہی ہوگی، اسی لیے مرے مرے قدم اٹھا کر گھر کی طرف واپس لوٹ آیا اور واقعی بانو میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی، انور، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اب دوپہر سے رات ہونے والی ہو گئی ہے۔ میں نے ہر جگہ سے آپ کے بارے میں پتہ کروایا، لیکن کسی کو آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، پریشانی سے کہتے ہوئے بانو میرے ساتھ آ لگی، جبکہ میں نے اسے آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے بیچ ایک خاموشی طاری تھی، جبکہ کچھ دیر بعد بانو کہنے لگی، انور، آج آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سب سچ تھا، لیکن آپ کو کچھ غلط فہمی بھی ہوئی ہے۔ میں آپ سے وہی بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ بانو نے کہا تو میں خاموشی سے اسے سننے لگا۔ کہنے لگی، دراصل میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی اور آپ کی جان پیاری تھی۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن میری بہنوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اور میرے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری سہیلی نے میری بہنوں کو بتا دیا اور وہ یہ سب سن کر رہ نہیں سکیں اور مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، وہ میری سگی بہنیں تھیں، میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا، ہم اکٹھے جوان ہوئے، ہم ایک دوسرے سے مل کر رونے لگی تھیں۔ میری بہنوں نے ہی ابا اور اماں کا بتایا، وہ دونوں میرے لیے بہت اداس ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ابا تو بہت بزرگ ہو گئے ہیں، اس لیے میری بہنیں چاہتی تھیں کہ ایک دفعہ ابا سے جا کر مل لوں، لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری بہنوں نے آپ کے خلاف مجھے نہیں اکسایا اور نہ ہی کوئی بات کی، وہ تو صرف میری مدد کے خیال سے جان بوجھ کر مجھے پیسے دے کر گئی تھیں۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں باز آئیں۔ اب میں وہ پیسے آپ کو کیسے دیتی؟ اسی لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے کچھ بچوں کی حجامت بنائی تھی اور اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کر ادھر ادھر بکھیر دیے تاکہ آپ کو بھی یہی لگے کہ واقعی میں نے یہ پیسے محنت کر کے کمائے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اگلے دن اتنی اچانک آ جائیں گے۔ میری بہنوں کو جب پتا چلا کہ آپ شہر چلے گئے ہیں تو وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئیں اور پھر آپ نے انہیں دیکھ لیا۔ حالانکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آپ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر میں جیتے جی مر گئی۔ بانو نے روتے ہوئے میرے شانے پر اپنا سر رکھ دیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ اس کی بہنیں واقعی اس کے لیے پریشان ہوں گی اور میں نے بھی غلط کیا، بانو کی غلط بات میں اس کا ساتھ دیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہی بانو کو حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اگر اپنا محاسبہ کروں تو زیادہ غلطی میری ہے، میں نے سمجھداری نہیں دکھائی۔ میں اس وقت بانو کی بات کو نہ مانتا اور اس کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگ لیتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بانو سے کہا، اٹھو، آؤ چلیں۔ وہ نہ سمجھی سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آیا۔ جب میں اس کے گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے خوف کے مارے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، بانو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم تمہارے ماں باپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہیں، تم ایک بار ان سے مل لو۔ میں تمہیں وہاں چھوڑنے نہیں جا رہا، صرف ان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر بانو کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر وہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ان سے مل کر میں نے اور بانو نے ان سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جبکہ بانو کے ابا تو اسے دیکھ کر جیسے چی اٹھے تھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ بانو بھی آج سارے آنسو بہا دینے کے در پہ تھی۔ بانو کے ماں باپ نے ہمیں معاف کر دیا اور اس گھر کے دروازے بانو کے لیے کھل چکے تھے۔ اب اکثر بانو وہاں پر آنے جانے لگی اور اس کی بہنیں اور ماں باپ اس کا بہت خیال رکھتے۔ میرا کام بھی چل نکلا تھا، لیکن بانو کے ابا نے انہیں تینوں بہنوں کے حصے الگ کر دیے اور بانو کے حصے کی زمین اسے دے دی اور کہا کہ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میں نے اور بانو نے اس زمین کے اوپر کھیتی باڑی کی اور آج وہ زمین ہمیں فصل دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ میں آج بھی اسی واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک دم کانپ اٹھتا ہوں
کہ اگر جو میں بانو کے اوپر بھروسہ نہ کرتا اور اسے غلط خیال کر کے اسے طلاق دے دیتا یا پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے بانو کے اوپر اعتبار رکھا تھا، اس لیے تو میں اسے ایک موقع دیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں سب سچ جان کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کی محبت بالکل پاک تھی اور صرف میرے لیے تھی۔